बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूँ इस वक्त कॉलेज ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट लाहौर में, और अदारे के नाम से यकीनन आपको आइडिया हो गया होगा कि ये तालीमी इदारा किस तरह की तालीम और तरबियत जो है वो फ़राहम करता है। लेकिन करियर कारवां के प्लेटफॉर्म से आज जो हम इस अदारे के बारे में आप तक कुछ मालूमात पहुँचाना जा रहे हैं, वो बेसिकली मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी है। मैट्रिक 2020 का रिज़ल्ट आने वाला है, और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए इस कॉलेज के पास क्या खुशखबरी है, क्या मुख्तलिफ बात है, ये जानेंगे हम जनाब बाबर शेख साहब से, जो कि कौथम के बानी डायरेक्टर हैं और यहाँ के HR को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी खालिद साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जो आपने अभी आपका जो ब्रोशर है और जो पम्फलेट में है, उसमें कुछ मैट्रिक जो पास करेंगे स्टूडेंट उनके लिए आप कोई खुशखबरी दे रहे हैं, कोई नया प्रोग्राम है और उसकी अफादियत है, वो क्या है उसके बारे में ज़रा बताइए। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। आप जानते हैं कि कौथम एक रिवायती तालीम से हट कर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान में वैसे तो वही रिवायत चल रही है कि जनरल एजुकेशन में बच्चे मैट्रिक करने के बाद चले जाते हैं एंड दे एंड अप नोवेयर। तो कौथम ने उस रिवायत से नाता तोड़ा है और प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन स्ट्रीम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई है। मैट्रिक की आपने बात की है, तो मैट्रिक करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त 3 प्रोग्राम्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें नंबर 1 डिप्लोमा इन होटल ऑपरेशंस, नंबर 2 ये इंटरमीडिएट है बेसिकली, तो वी कॉल इट इंटरमीडिएट इन होटल ऑपरेशंस, दूसरा है इंटरमीडिएट इन culinary आर्ट्स, और तीसरा है इंटरमीडिएट इन न्यूट्रिशन साइंसेस। ये तीनों इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स बिल्कुल उस तरह जिस तरह बाकी इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स हैं, FA, FSc, ICOM वगैरह, उसी तरह इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स हैं। और ये जो पंजाब के तालीमी बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये बाकायदा डिग्री उनके साथ आप एफिलेटेड हैं, और इसी तरह की डिग्री होगी क्या, जैसे कि FA, FSc, ICOM वगैरह की है? जी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये प्रोग्राम पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलिएटेड है, और ये बिल्कुल उसी तरह इंटरमीडिएट है जिस तरह दूसरे इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स हैं। और फिर ये डुअल इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो हमारी लोकल बोर्ड यानी पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन बच्चे को अवार्ड की जाएगी, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस जिसमें अमेरिकन, ब्रिटिश और यूरोपियन क्वालिफ़िकेशंस हैं, वो भी बच्चे को अवार्ड की जाएंगी। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये क्वालिफ़िकेशंस इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो जाती हैं, कि एक बच्चा यहाँ से पढ़ने के बाद, यहाँ से क्वालिफ़िकेशन लेने के बाद जब इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म इंडस्ट्री में जाएगा, 5 स्टार होटल्स में जाएगा, तो वहाँ ये क्वालिफ़िकेशंस ज़बरदस्त तरीके से रिकग्नाइज़ की जाएंगी और बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी 100% गारंटीड हो जाएगी। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा। अगर वर्ष रोज़गार इस डिप्लोमा से, जो कि बेसिकली इंटरमीडिएट है। अच्छा, ये फरमाइए कि कौथम इससे पहले तो ये सारा फूड्स और न्यूट्रिशंस के और इस तरह के कोर्सेज करवाता था, तो ये अभी आपका पहला बैच है जो इंटरमीडिएट लेवल पे है? नहीं, इंटरमीडिएट पर हम जो होटल मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम्स हैं इंटरमीडिएट में, वो गुज़श्ता 10 साल से हम ऑफ़र कर रहे हैं, और ये सारे कोर्सेज़ हमने ख़ुद डेवलप किए। फिर उसके बाद हमने पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से इनको एवेल्यूएट कराया, अप्रूव कराया। IBCC से भी ये अप्रूव्ड हैं, जिसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में नेशनल क्वालिफ़िकेशन फ्रेमवर्क में इनको इक्विवेलेंस हासिल है। तो होटल मैनेजमेंट का जो इंटरमीडिएट प्रोग्राम है, ये गुज़श्ता 10 साल से हम ऑफ़र कर रहे हैं। इंटरमीडिएट इन culinary आर्ट्स प्रोग्राम गुज़श्ता 4 साल से हम ऑफ़र कर रहे हैं, और एक बिल्कुल नया एडिशन हमारा है इंटरमीडिएट इन न्यूट्रिशन साइंसेज एंड हाइजीन। ये भी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और ये भी हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। बहुत अच्छे, वेल्डन बाबर साहब। ये बड़ी बात है कि एक सिलेबस डिज़ाइन करना, उसके बाद अप्रूवल लेना बोर्ड से, और फिर नेशनल लेवल पे उसकी एक्सेप्टेंस का जो है एक लेवल अचीव करना, बड़ी आपकी कामयाबी है कौथम की। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये जो कोर्सेज़ हैं, आप क्या डेफिनेटली ये जो कोर्स है, ये तीनों कोर्सेज़ जो आपने बताए, इनका ज़्यादा पार्ट प्रैक्टिकल पर मुश्तमिल होगा? जी, ऐसा ही है? बिल्कुल है।
اچھا تو آپ ہمیں اپنی کلاسز کو وزٹ کرائیں گے, دیکھنا چاہیں گے کہ کس طرح, اوبیسلی آپ کے بچوں کا یونیفارم بھی تھوڑا مختلف ہوتا ہے, ہے نا؟ ہر پروگرام ایکچولی جتنے بھی پروگرامس ہیں, ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ہو, کلنری آرٹس, بیکنگ اینڈ پیسٹری, ٹریول ٹورزم اینڈ ایئر لائن مینجمنٹ, ہیلتھ اینڈ فوڈ سیفٹی, 5 کی ڈپارٹمنٹس ہیں. پانچوں اسٹریمز کے پروگرامس میں ہر بچہ یونیفارمڈ ہوتا ہے. ہمارا ایک اپنا ڈسپلن ہے جس کو ہم ریلیجسلی فالو کرتے ہیں. تو آپ کو تمام بہت شکریہ. تو سب سے پہلے ابھی ہم کس کلاس میں جائیں گے؟ ابھی سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کچن میں, وہاں ایک پریکٹیکل بھی ہو رہا ہے کلنری آرٹس کا, آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور آپ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ٹرینر بھی یہاں اس وقت موجود ہیں, آپ ان سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ان کو سکھا رہے ہیں. اسٹوڈنٹ سے بھی کریں گے بات. اور یہ لیکن یہاں مجھے صرف ایک بات بتائیے گا, یہ جو 2 سالہ انٹرمیڈیٹ ہے, اس میں فوڈ کی تمام آئٹمس کانٹیننٹل اور وہ کیا اس کو بولتے ہیں, تھائی, میکسیکن اور یورپ, یہ وہ سارے کھانے اور ڈشز میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں اٹس اے ویری ویری کمپریہنسو ٹریننگ پروگرام. اس میں تمام انٹرنیشنل کوزین کور ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کانٹیننٹل کا ذکر کیا ہے, تو کانٹیننٹل, چائنیز, تھائی, اٹالین, میڈیٹرینین فوڈ, ایون بیکنگ اس میں سکھائی جاتی ہے, فاسٹ فوڈ اس میں کور کیا جاتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوزین تو یہ سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں فوڈ سیفٹی بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. پاکستان میں بھی اس کی اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے, تو ہم نے فوڈ سیفٹی کو بھی اس پروگرام میں انٹیگریٹ کر دیا ہے. اور بچے جو یہاں پر کلنری آرٹ سیکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ فوڈ سیفٹی بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. فوڈ سیفٹی سے کیا مراد ہے؟ فوڈ سیفٹی سے مراد یہ ہے کہ جو فوڈ کمرشل آپریشنز میں یا ایون گھروں میں بھی پریپیئر کیا جاتا ہے, اٹ ہیز ٹو بی سیف فار ہیومن بینگز, انسان کے لیے سے. تو اس کے سرٹن اسٹینڈرڈس ہیں, سائنٹیفک پرنسپلز ہیں, جس کے تحت آپ فوڈ یعنی پروکیور کرنے سے لے کر اس کو پلیٹ تک جب لاتے ہیں, تو اس میں ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں جہاں پر فوڈ سیفٹی کو انشور کیا جاتا ہے. اور اس میں پریپریشن سے لے کر ٹیمپریچرز ہیں, فوڈ کا سٹوریج ہے, یعنی یہ بہت سے ایلیمنٹس ہیں جن کا اس میں خیال رکھا جاتا ہے. جس نوعیت کا فوڈ ہے, وہ میٹ ہے, بیف ہے, ویجیٹیبل ہے, یا سیڈز ہیں, یا جو بھی بن. تو اچھا, آپ یہ جو 2 سالہ کورس ہے انٹرمیڈیٹ لیول کا, اس میں یہ ساری چیزیں بھی سکھا دیتے ہیں کہ یہ والی جو چیز ہے, اس کو اتنے ٹیمپریچر پہ تیار کرنا ہے, تیار کرنے کے بعد اس کو اتنے ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے, پریزرو کرنا ہے, یہ ساری چیزیں بھی ہیں؟ ایبسلوٹلی. اسٹوریج کے اپنے ٹیمپریچرز ہیں, پھر اس کے بعد پریپریشن کے اپنے ٹیمپریچرز ہوتے ہیں. پھر جب آپ سرو کرتے ہیں تو وہاں بھی ایک سرٹن ٹیمپریچر مینٹین کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو یہ سارا ایک پروسیس ہے جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے, اور بہت ہی سائنٹیفک پرنسپلس کے تحت سکھایا جاتا ہے. اس کی بھی جو سرٹیفکیشن بچوں کو ملتی ہے, وہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہے, ہائی فیلڈ UK کی سرٹیفکیشن ہے یہ, وچ از ون آف دا ٹاپ رینکنگ اوارڈنگ باڈیز فار فوڈ سیفٹی پروگرامز ان دا ورلڈ. اچھا. اور میرا خیال ہے یہ جو پریزنٹیشن ہے, جیسے میں دیکھ رہا ہوں یہ کھانا, تو یہ بھی اسی کا پارٹ ہوگا؟ یا ایبسلوٹلی, اٹس اے پارٹ آف دس ہول پریپریشن. کچھ اسٹوڈنٹس سے, اور یہ ٹیچر ہیں؟ جی, شیف جہاں ان کے ٹرینر ہیں. شیف صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر. تو آپ کب سے ٹیچنگ لائن میں کب سے ہیں؟ مجھے اس پروفیشن میں 17 ایئرز ہو گئے. 17 ایئر سے میں اس پروفیشن میں ہوں. کوتھم کے ساتھ مجھے ابو ٹو 3 ایئر ہے. ایون جو ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں کوتھم کا ہی اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے یہیں سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے, 2007 میں نے ادھر سے کورس کیا تھا, ساتھ میں اپنی جو پروفیشنل لائف ہے وہ بھی چل رہی تھی, ساتھ میں مجھے کورس بھی کرنا تھا, تو ادھر سے میں جو ہے نا سرٹیفائڈ ہوں, ادھر سے ڈگری لی ہوئی ہے میں نے. جہانگیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو یہ جو کوزین ہے, یہ جو کھانے کانٹیننٹل میں مہارت آپ سمجھتے ہیں زیادہ ہو, یا تھائی وغیرہ میں ہو تو ان کے جابس زیادہ بہتر مل جائے؟ اسکوپ کیا ہے
अवामी ट्रेंड को देखते हुए? सर हमने जो प्लान किया हुआ है, जो हम अपने स्टूडेंट को एक प्लानर के मुताबिक हमारा एक स्केड्यूल होता है जिसमें हर कुजीन की बुनियादी चीज़ें जो बेस हैं वो हम बताते हैं। स्टूडेंट को हर कुजीन के बारे में हम अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन देते हैं, नॉलेज देते हैं, और उस कुजीन पे कैसे काम करना है उस हिसाब से हम रेसिपीज़ बनाते हैं। और फिर हम हमारे कोर्स में ये मौजूद है, और रेसिपी के साथ हम इनको ये भी बताते हैं कि पोर्शन साइज़ क्या होना चाहिए, कौन कितना खाता है और कितने ग्राम का होना चाहिए यहाँ भी। और सबसे ज़्यादा अभी जैसे आपने देखा हमने ये अपनी प्लेटिंग की हुई है, तो प्लेट प्रेजेंटेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, खाना खाने से पहले दिखने में अच्छा लगे, वो एपिटाइट होगा, अपीलिंग करेगा तो आप खाने के लिए तरफ जाएंगे। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अभी जो क्लास में एक प्रैक्टिकल चल रहा था इसकी वीडियो दिखाएं। अच्छा जहांगीर साहब, ये क्या था? सर आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो अरबिक फूड पे है, ओरिएंटल फूड हमने बनाया है, जिसमें हमारे ये 3 एपिटाइजर्स हैं। अच्छा। कोल्ड मीज़ा है जिसमें हुमुस है, बाबा गनूज है, मुतब्बल है, और उसके साथ हमने चिकन मंदी बनाई है विद ओरिएंटल राइस। ये मंदी है जी। हमने बच्चों को हर कुजीन के बारे में बताया, और फिर बताने के बाद हम उस कुजीन पे काम करके प्रैक्टिकली इन सबको बताते हैं कि व्हाट इज़ द फूड, हाउ टू सर्व, व्हाट इज़ द पोर्शन, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड हम इनको बुनियादी तौर पे बता के फिर मार्केट में बेचते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, Thank you very much. एक और प्रैक्टिकल चल रहा है कलनरी आर्ट्स का, तो मैं आपको उस प्रैक्टिकल में भी ले ठीक है। अच्छा ये कलनरी आर्ट है क्या, ज़रा इसकी भी ज़रा जी आसान अल्फाज में आसान अल्फाज में अगर बात करें तो कुकिंग को ही कलनरी आर्ट्स कहते हैं, लेकिन ये है कि अभी जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी राइज है उसमें इसको कलनरी ही कहते हैं। तो कलनरी अगर आसान बात करें तो इट इज़ ऑल अबाउट कुकिंग, बेसिक से लेकर जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स कुकिंग, all kind of cooking कवर्ड इन कलनरी आर्ट्स। ठीक है। और अभी ये जो क्लास हो रही है ये किस चीज़ की है? जी ये भी कलनरी आर्ट्स ही की क्लास है, और इसमें शेफ़ उसामा ट्रेनर हैं इन बच्चों के, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे और फिर बच्चों से भी कुछ थोड़ी गपशप हम लगा सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। उसामा कैसे हैं आप? जी उसामा साहब क्या हाल है आपके, और क्या इस वक्त प्रैक्टिकल चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वी वेलकम यू इन कॉथम। ठीक है, ये हमारे एक्चुअली ग्लोबल किचन है। इन दिस किचन वी आर ट्राइंग टू गो फॉर द रेसिपीज़ जो ग्लोबली इस टाइम चल रही हैं। अभी हमारे पास ये एक बैच का प्रैक्टिकल चल रहा है, इसमें हम लोग इनको बनाने सिखा रहे हैं चिकन साते विद मैंगो सालसा। चिकन साते जो है इट्स अ थाई डिश, मैंगो सालसा जो है इट्स अ मैक्सिकन साइड, सो हम इसको फ्यूज़ करेंगे, दैट्स व्हाई इट्स ग्लोबल किचन। जी, तो ये हमारे पास एक बैच है जिनको हम ट्रेंड कर रहे हैं इसमें, एंड वी आर वेरी हैप्पी। ये पीछे भी गुफ्तगू होती आई मेरी जी। और कॉथम की हम बड़ी अप्रिशिएट करते हैं कि ये ऐसा आर्ट सिखा रहे हैं कि जिसमें नफासत भी है और नेकी भी है, लोगों को फूड खिलाना एक ह्यूमन बीइंग को। अच्छा ये जॉब का स्कोप कितना हुआ है? अगेन मैं पीछे एक टीचर से भी यही सवाल किया था, और आप ख़ुद भी इस जॉब में आप ये बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चे मैट्रिक के बाद आएंगे अभी, जैसे कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो 2-1 साल आपके यहाँ लगाते हैं, तो उसके बाद उन्हें जॉब किस लेवल पे मिल सकती है और किस किस सेक्टर में मिल सकती है? देखिए, इन लोगों को इसके बाद इंटर्नशिप ये जब करेंगे ना, वहाँ से जाके ये लोग डिसाइड कर लेंगे कि अभी ये हम इनको पूरा एक प्रोग्राम में हॉट किचन भी करवा रहे हैं, कोल्ड भी है, बेकरी भी है, पेटिसरी भी है, ग्लोबल भी है, फ्यूजन भी है। देन द मोस्ट एडवांस इन दिस ग्रुप दैट्स प्लेटिंग। तो ये हम सब इनको सिखा के बेस बना के वी विल सेंड देम इन द इंडस्ट्री। ये इंटर्नशिप के बाद डिसाइड करेंगे कि इनको हॉट किचन में जाना है, आइदर दे गो वांट टू गो टू कोल्ड किचन, और जो इसकी वेरासिटी है इस इंडस्ट्री की, ये लोग यहाँ से एनी वेयर इन द वर्ल्ड दे कैन मूव, कहीं भी ये दुनिया में, होटल में, क्रूज शिप्स में, ग्रिल्स में, पब्स में, कहीं भी ये दुनिया में जॉब कर सकते हैं। बाबर साहब, हमारे पाकिस्तान में यूथ जो है वो जो हालिया दादोशुमार है उसके अकॉर्डिंगली कोई 65% के करीब है। और हमें अपनी यूथ को फ़ाल बनाने के लिए, ख़ुद कफ़ील बनाने के लिए और ज़र मुबादला कमाने के काबिल बनाने के लिए, मेरा ख्याल है ये वाला अगर आर्ट सिखाते हैं, बल्कि ये क्वालिफ़िकेशन है, आर्ट से भी तो आगे हैं, ये तो डिग्री प्रोग्राम है। और आप क्या समझते हैं कि अगर बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं और पूरी दुनिया में जाते हैं, तो इस पर पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे? बिल्कुल जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। जैसा कि आपने खुद ही मेंशन कर दिया कि अराउंड 65% यूथ है,
تو ہم اس پر کیپٹلائز کر سکتے ہیں کہ ہم یوتھ کو سکلز دیں, اور یہ سکلز تو ایسی ہیں کہ آپ کے اگر ہاتھ میں ہیں تو یو کین ورک اینی ویئر ان دا ورلڈ. آپ دنیا میں جہاں دل چاہتا ہے وہاں جا کر آپ کام کر سکتے ہیں. تو اگر بچوں کو ہم سکلز دیں اور انٹرنیشنل ایگزٹ دیں, ان کو گلوبل مارکیٹ میں گلوبل ورک فورس کا اگر حصہ بنائیں, تو یہ بچے جب وہاں جا کر کام کریں گے تو آبویسلی جو ارن کریں گے دے ول سینڈ اٹ بیک ٹو دیئر فیملیز. اس کا مطلب ہے کہ وہ پیسہ پاکستان میں آئے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ریمیٹنسز, جو فارن ریمیٹنسز ہیں, ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہماری نیشنل اکانومی میں. تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس پر اگر ہم فوکس کریں اور گورنمنٹ بھی اس میں سپورٹ کرے تو ہم بہت سے بچوں کو یہاں پر ہاسپٹیلٹی, کلنری اور بہت سی اور سکلز دے کر گلوبل ورک فورس کا حصہ بنا سکتے ہیں. یہ وہاں جائیں, نہ صرف یہ کہ اپنا کریئر بنائیں, اپنی فیملیز کو سپورٹ کریں, بلکہ اپنے ملک پاکستان کو بھی سپورٹ کریں. کس صورت میں کہ وہاں سے جا کر یہ ریمیٹنسز پاکستان کو جب بھیجیں گے تو اٹ ول بیکم اے پارٹ آف دا نیشنل ایکسچیکر, جو کہ پاکستان کی اکانومی کو ایک بہت بڑا بوسٹ دے گا. اچھا, بات اب ہو گئی انٹرنیشنل لیول پہ ٹریننگ دیں ہم ان کو, ان کی امپلائمنٹ کے اسکوپ کی. تو یہ جو کچن ہے, جیسا کہ آپ نے کہا گلوبل کچن ہے, اس کی کوئی ٹیکنیکلٹی اگر ہمیں بتا سکیں, اس کی خوبیاں بتا سکیں کہ کس طرح آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں ٹریننگ لینے والے بچے گلوبلی ان کا ٹیلنٹ, ان کی مہارت اس قابل ہے کہ دے کین ورک اینی ویئر ان دا ورلڈ. ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ فرینکلی, ہمارے یہ جو کچن اکوپڈ ہے نا اس ٹائم, ایز دس از آل نیو پراپرٹی, ہمارے پاس جو اوون ہم اس ٹائم یوز کر رہے ہیں نا, دیز آر دا سیم اوون آئی بین یوزنگ ان سنگاپور. ٹھیک ہے, بیکاز بفور آئی واز ورکنگ ان ابراڈ, so we are using the same kind of ovens, same kind of equipments, utensils, like you can see our pizza doughs, so everything what we have, this is international standards. ٹھیک ہے, آپ کے اپنے کوئی اسٹوڈنٹ سے بھی بات کریں. جی بابر صاحب آئیے گا. اچھا آئیے. یہ السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ویری ٹال مین. Thank you, sir. First of all, my name is Zain. I am doing my graduate diploma in International Culinary Arts, batch 36. Sir, میں ادھر اس لیے آیا ہوں کیونکہ I want to pursue my passion in the culinary world. میرا میسیج ہے ان اسٹوڈنٹس کو who are currently studying here, as well as those who may want to enroll in this program in the future, کہ آپ باہر سے اگر آپ کرتے ہیں, ڈگری یہاں سے نہیں لیتے, ڈپلوما نہیں لیتے, باہر سے اگر آپ اپرینٹسشپ کر لیتے ہیں, انٹرنشپ کر لیتے ہیں, کوئی ایکسپیرینس حاصل کر لیتے ہیں, اس طرح بھی آپ جا سکتے ہیں اوپر ایگزیکٹو پوسٹ پہ. لیکن اف یو ہیو سم تھنگ ٹو فال بیک آن, جو آپ کی ڈگری ہے, یہ آپ کو باقاعدہ کوالیفیکیشن ہے, باقاعدہ یہ ایک ڈپلوما ہے, آپ کو ٹیکنیکل اسکل دیں گے یہ, کہ ایک لیول آتا ہے, سرٹن لیول ان یور کلنری کیریئر, جب آپ کی گروتھ سلو ہو رہی ہوتی ہے, اور اس ٹائم دوز پیپل گرو ہو ہیو اے اسٹرانگ فاؤنڈیشن, اور فاؤنڈیشن ان کی اسٹرانگ ہوتی ہے جنہوں نے اس کی تھیوری پڑھی ہو, جنہوں نے اس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹیکلی کیا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بریلینٹ چانس ہے اسٹوڈنٹس کے لیے جو اس کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں. جی بابر صاحب, ابھی ہم ہوٹل مینجمنٹ کے جو کورسز, جو کلاسز چل رہی ہیں اس وقت ہم اس میں ہیں. اچھا, اس میں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے؟ اس میں بہت سے سبجیکٹس ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا کمپریہنسو پروگرام ہے. اس میں آپ فوڈ اینڈ بیوریج مینجمنٹ, فرنٹ آفس مینجمنٹ, ہاسپٹیلٹی, سیلز اینڈ مارکیٹنگ, ٹورزم, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, اور بہت سے اور سبجیکٹس ہیں جو اس میں پڑھائے جاتے ہیں. ابھی اس وقت جو کلاس چل رہی ہے یہ کس چیز کی ہے؟ ابھی اس وقت یہ ہاسپٹیلٹی, سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی کلاس چل رہی ہے, اور ہمارے ساتھ اس وقت ٹرینر ہیں ذیشان حیدر صاحب. ذیشان حیدر صاحب از ون آف دا بیسٹ ٹرینرز وی ہیو ود گوتم. تو ماشاء اللہ بہت سیزنڈ ہوٹلیئر بھی ہیں اور سیزن ٹرینر بھی ہیں ماشاء اللہ, تو آپ ان سے بھی تھوڑی گپ شپ لگا سکتے ہیں. شکریہ. جی ذیشان صاحب, جی السلام علیکم. کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کے احسان. سر اچھا, یہ بتائیے, پہلے تو آپ سے سوال ہے کہ آپ نے ٹیچنگ میں لوگ آتے ہیں, بیسک بایو, فزکس, کیمسٹری, میتھس, باقی سبجیکٹ, آپ نے مطلب ہوٹل مینجمنٹ میں اور خصوصاً سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی جو
لائن ہے یہ خود کیوں اڈاپٹ کی ہے؟ دیکھیں جی، اس کا ایک چارم ہے، اس کی ایک اٹریکشن ہے، گلیمر ہے، اور یہ شروع سے فیسینیٹ کرتی ہے ینگ ایج سے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی موسٹلی لوگ آتے ہیں اس فیلڈ کے اندر دے آر ینگسٹرس. ابھی بھی جیسے آپ کلاس کو دیکھ رہے ہیں، دے آر ینگسٹرس، دے آر فالنگ بٹوین 19, 20 اور 21 ایئرز آف ایج. سو دیٹ از دی ایج وچ ایکچولی اٹریکٹس کہ یہ اس قسم کی فیلڈ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ اپنا آپ دکھا سکو. اچھا، میں سوال آپ کے حوالے سے براہ راست اس لیے کر لیا تھا کہ ابھی ہم نیچے گئے تھے کلاسز، تو وہ جتنی کلاسز یا کورسز ہم ابھی آپ کے آنے سے پہلے وہ تھا بیک اینڈ پہ، وہ کچن سے ریلیٹڈ تھا. ابھی ہم جس کلاس میں آئے ہیں یہ فرنٹ اینڈ کی، بالکل فرنٹ اینڈ کی. اور یہ تو میں نے اس لیے سوال کیا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بچے ہوٹل مینجمنٹ پڑھتے ہیں ان کے لیے ایک اسکوپ تو یہ ہے کہ وہ اس میں ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اچھا، اب دوسرا سوال کہ یہ جو ہوٹل مینجمنٹ خصوصاً سیلز اینڈ مارکیٹنگ جو ہے اس کا اسکوپ کتنا ہے؟ کیا اتنا ہی ہے جتنا کہ باقی جو اسٹوڈنٹ کچن کی ٹیکنالوجی اور مہارتیں ساری سیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ ہے ایک فنی صلاحیت. یہ فنی صلاحیت نہیں ہے. اگر یہ سوال آپ مجھ سے آج سے کوئی 5 سال یا 6 سال پہلے کرتے تو میں آپ سے کہتا کہ نہیں یار اتنا زیادہ اسکوپ نہیں ہے. بٹ رائٹ ناؤ اف یو ار ان لاہور، آپ لاہور میں دیکھ لیجئے کہ پچھلے 4 یا 5 سالوں کے اندر 5 یا 6 بڑے 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلز مزید کھل گئے ہیں. پہلے بھی تھے. اب اس وقت کیونکہ میری نظر ہے، میں پچھلے 20 سال سے ہاسپٹیلٹی سیلز کے اندر ہوں اور سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے ہی شعبے سے منسلک ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے اس فیلڈ میں ہوٹلز میں لوگ جا کے جاب مانگ رہے ہوتے تھے لیکن جاب نہیں ملتی تھی بیکاز ہر سیٹ کور ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ ہر ہوٹل کے اندر اگر 5 یا 7 یا 8 لوگ سیلز ٹیم کے اندر ہونے چاہیے تو وہاں پہ 2 یا 3 یا 4 لوگ کام کر رہے ہیں. سو بائی ایوریج ہر ہوٹل کے اندر اس پرٹیکولر فیلڈ میں جگہ موجود ہے. بٹ اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک آپ نے محاورہ سنا ہوگا، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو ہمیں اس جنریشن کو تیار کرنا ہے اس طریقے سے، اس پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ دکھے، یہ پتہ چلے کہ ان کی پرسنالٹی میں ایک اٹریکشن ہے، بات کرنے میں ایک کیا کہنا چاہیے، ایک زور ہے جس سے یہ دوسروں کو کنونس کر سکتے ہیں. اور جہاں تک فیلڈ کے اندر آپشنز کا تعلق ہے تو آپشنز اتنی زیادہ ہیں، کیونکہ میں خود اس فیلڈ سے ہوں، میں خود ہوٹل انڈسٹری سے ہوں، ایک بہت بڑے ہوٹل میں ڈائریکٹر سیلز ہوں. تو اس سے یہ میں آپ کو اس چیز کا وٹنس ہوں کہ بہت ساری جابز اویلیبل ہیں سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے اندر. سوال یہ ہے کہ کوئی اپنے صرف سیکھے، آ کے اپنے گٹس دکھائے، وہ بتائے، ثابت کرے کہ آئی ایم اے ٹیکنیکل سیلز پرسن، آئی کین کنونس پیپل، اور میں اچھا امپریشن مارکیٹ میں کریٹ کر سکتا ہوں. وائی ناٹ؟ ایک دن کے اندر جاب ملے گی. اچھا بابر صاحب، ابھی کی گفتگو میں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ابھی ہم جو کچن سائٹ کی وہ ایک رجحان بھی چاہیے، ایک فطری کھانا پکانے کا، اور ایک خاص ایک پیشن ہے. اسٹوڈنٹ نے بھی کہا تو ایون جو بچے پیورلی ایجوکیشن وہاں تک محدود رہنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑی حوصلہ افزا بات انہوں نے کی کہ ایون ہوٹل میں مارکیٹنگ اینڈ سیلز بھی جو بچے پڑھتے ہیں، جو وائٹ کالر جاب کرنا چاہتے ہیں، جو نیک ٹائی لگا کے رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے بھی مواقع بہت زیادہ ہیں. بالکل، اس میں تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کر دوں کہ یہ ایک شعبہ ہے. ہمارے جو ہوٹلز ہیں 4 یا 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، اس میں اگر اوور آل دیکھیں تو تقریباً 10, 11 یا 12 ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں. اس میں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے ہماری ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں. اگر آپ ہوٹل کی بات کریں تو ان بچوں کے لیے یہ جو ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ پڑھ کے اور اپنی کوالیفیکیشن لے کر یہاں سے نکلیں گے، ان کے لیے آگے جابز کا لینڈسکیپ کیا ہے، میں اس پہ ایک چھوٹا سا کامنٹ کر دیتا ہوں. جیسے ابھی ذیشان حیدر صاحب نے فرمایا کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ بہت ہی زبردست فرنٹ لائن جاب ہے، تو اس میں ایک اپنا مزہ ہے کام کرنے کا، اس میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ہوٹل کے اندر وچ از کالڈ فوڈ اینڈ بیوریج ڈپارٹمنٹ. تو فوڈ اینڈ بیوریج ڈپارٹمنٹ اگر 5 اسٹار ہوٹل کی بات کریں تو ایک 5 اسٹار ہوٹل کا تقریباً 35-40% ایک فوڈ اینڈ بیوریج ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اور اس میں پھر آگے سب سیکشنز ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے، جس میں آپ ہے کیا، میں سوری آئی کٹ یو، یہ کیا کام ہو رہے ہوتے ہیں اور اس ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ جی بالکل، میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کو بھی کہ فار ایگزامپل فوڈ اینڈ بیوریج ڈپارٹمنٹ کے اندر گیسٹ جتنے بھی آتے ہیں وہاں پہ، جو اسٹیئنگ گیسٹ ہیں وہ بھی، اور جو ادروائز واک ان گیسٹ بھی آتے ہیں وہاں کھانا کھانے کے لیے، ان سب کو یہ ڈپارٹمنٹ فوڈ سرو کرتا ہے. اب فوڈ کیسے سرو کرتا ہے، کون کون سے آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں اس میں؟ نمبر 1 تو اس میں
ہوٹل کے اندر بہت سے ریسٹورانٹس ہوتے ہیں جہاں پہ گیسٹ آتے ہیں. ان ہاؤس جو گیسٹ ہیں, اسٹیئنگ گیسٹ ہیں, وہ بھی آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, باہر سے بھی لوگ کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو ریسٹورانٹس ایک ایریا ہے جہاں پر فوڈ سرو ہوتا ہے. نمبر 2, پھر آپ کے پاس بینکویٹس ہیں, بینکویٹس میں آپ فوڈ سرو کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایونٹس اینڈ کانفرنسز ہیں, اس میں آپ فوڈ سرو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس ایک انٹرنل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, روم سروس ڈپارٹمنٹ, جو رومز میں گیسٹ جو ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو ڈائریکٹلی کچن سے روم میں کھانا سرو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک سیکشن ہے جہاں فوڈ سرو کیا جا رہا ہوتا ہے. بینکویٹس کا میں نے ذکر کیا. پھر آؤٹ ڈور کیٹرنگز ہیں, اس میں بھی آپ فوڈ سرو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی کم از کم 6-7. پھر ایونٹ مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے جو ہر 5 اسٹار ہوٹل کے اندر, اس کو بلکہ اب علیحدہ سے ایک سیکشن کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ایکٹیویٹی ہی بالکل الگ الگ ہے. تو اگر فوڈ اینڈ بیوریج ہی کی بات کریں تو اس میں کم از کم آپ کے 6-7 ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں جس میں بچے جا کر کام کر سکتے ہیں اور بہترین اپنا کریئر ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں کیونکہ یہ بہت ہی الیبریٹ سبجیکٹ ہے, تو میں کوشش کروں گا شارٹ ٹائم میں بریف کروں. فرنٹ آفس ڈپارٹمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ, جو کہ گیسٹ نے سیدھے آنا ہی فرنٹ آفس پر ہے. فرنٹ آفس کے پاس تمام رومز ہیں ایک ہوٹل کے اندر, یعنی وہ سمجھیے کہ وہ کسٹوڈین ہیں. اگر 500-600 رومز ہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل کے, تو وہ فرنٹ آفس کے پاس ہیں. گیسٹ آئے گا, وہاں سے انہوں نے رومز ایلوکیٹ کرنے ہیں اور گیسٹ کو وہاں سے چیک ان کرنا ہے, اور پھر گیسٹ نے وہاں پہ اسٹے کرنا ہے اور آگے پھر اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو فرنٹ آفس ڈپارٹمنٹ ہے, یہ فرنٹ لائن جاب ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, بہت ہی مزیدار جاب ہے. ایک یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں تو ایونٹ مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, سیلز اینڈ مارکیٹنگ الگ ہے, ہاؤس کیپنگ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ تھوڑا سا بیک آف دا ہاؤس کہہ لیجئے, لیکن ویری امپورٹنٹ, بیک بون آف اے ہوٹل. اچھا بابا صاحب, آپ کی گفتگو سے جو میں نتیجہ خاص کر سکا ہوں وہ یہ کہ یہ جو کورسز ہیں میٹرک کے بعد ہیں, انٹرمیڈیٹ کے بعد, گریجویشن لیول پہ وہ آپ ماسٹرز لیول پہ گوتم آفر کرتا ہے. تو یہ فیلڈ بہت وسیع ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کی بڑی ایک ورسٹائل, اس کے مختلف شعبے ہیں اور جاب کی نوعیت بھی مختلف ہیں. تو یہ یعنی جو یوتھ یہ کورسز کرتی ہے, ایک تو اس کے پاس جاب کے بے شمار مواقع ہیں, دوسرا یہ کہ اس کے مزاج کے مطابق ہے کہ وہ کس شعبے میں کام کر سکتا ہے.